اعتکاف ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جو بندے کو اللہ کا قرب عطا فرماتی ہے۔ علماء نے اعتکاف کی 3 اقسام کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1 واجب، اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے، یعنی انسان نے منت مانگی اور اس کی منت پوری ہو گئی تو یہ منت کا اعتکاف یعنی یہ واجب ہے اس پر۔ دوسرا اعتکاف سنت ہے جو 20 رمضان مبارک کو غروب آفتاب سے پہلے طلوع چاند تک یعنی چاند رات تک بیٹھنا، عید کی چاند رات تک بیٹھنا، یہ سنت اعتکاف ہے۔ تیسرا اعتکاف جو نفلی اعتکاف ہے، انسان جیسے ہی مسجد میں داخل ہو عام دنوں میں بھی تو نوایت و سنت الاعتکاف اعتکاف کی نیت کرے، وہ جب تک مسجد میں رہے گا وہ اللہ کا مہمان بن کے رہے گا۔ اعتکاف کہتے ہیں کہ اپنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنے، یعنی جس طرح اونٹ کے گھٹنے باندھ دیے جاتے ہیں اور وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح معتکف بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور سب سے جو اعلیٰ بات ہے اعتکاف کی وہ قرب اللہ تو ہے ہی ہے، لیکن اعتکاف رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ حضور کی بڑی محبوب سنت۔ نبی علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ بسا اوقات حضور پورے مہینے کا اعتکاف کرتے، لیکن 10 دن کا اعتکاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری اعتکاف یعنی آخری ایام تک جو روزے آئے، نبی علیہ السلام نے ان دنوں میں بھی اعتکاف کو فرمایا، یعنی حضور کی حیات ظاہری میں جو آخری رمضان آیا سرکار نے اس پر بھی اعتکاف کیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کتنا خوبصورت ہے، فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے، کاروبار بھی چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، یہ پورے بازار بھرے ہوتے ہیں عید کی شاپنگ کے لیے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، تو فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ معتکف کو شان دیتا ہے۔ اور اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا، جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات، اس رات کو تلاش کرنا، کیونکہ انسان سارے معاملات سے فارغ ہو کے وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا اور خالص رب کی رضا کے لیے بیٹھا ہے، تو اس لیے جب اللہ کی رضا کے لیے وہ معتکف ہو گیا، اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا، اب وہ کیا کرے گا کہ وہ راتوں میں اس رات کو تلاش کرے گا کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات فرمایا۔ اب دیکھیے وہ رات جس کو اللہ قدر والی رات کہے وہ کتنی قدر والی ہوگی۔ ایک وہ چیز ہے جسے میں اور آپ کہیں یار یہ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قدر والی ہے، لیکن ایک رات وہ جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ قدر والی ہے، اور اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو معتکف کو چاہیے کہ ان راتوں میں یعنی تاک راتوں میں اگر اللہ موقع دے دے معاملات کو چھوڑ کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اور اللہ نے اگر موقع دے دیا ہے تو پھر وہ اعتکاف پر بیٹھ کے کیا کرے، اپنی زندگی کی قضا نمازیں بھی پڑھے اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے، اور پھر وہ کیا کرے، وہ آخری راتوں میں یعنی تاک راتوں میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے دعا یہ کرے کہ یا اللہ مجھے لیلۃ القدر کی بہاریں عطا فرما۔ ہوگا کیا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں اگر وہ 2 نوافل بھی پڑھ لیتا ہے تو آپ لگائیں حساب اس کو کتنے 1000 نوافل کا ثواب ہو، کتنے 1000 نوافل کا ثواب ہو۔ معتکف اللہ کی رضا کے لیے جب بیٹھتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جناب چاند رات کو اٹھیں گے، لوگ ہمارے گلے میں ہار ڈالیں گے، اور جناب محلے میں ہمارا بڑا شورا ہوگا جی فلاں بندہ بہت نیک ہے جی اس نے اعتکاف کیے۔ یہ مقصود نہ ہو، مقصود اللہ کی رضا ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں، اس کی رضا کے لیے میں اس کے گھر میں بیٹھا ہوں اور اس کو منانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اور یہ عام دنیا کا رواج ہے کہ کوئی بندہ کسی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے تو بالآخر وہ بندہ جرم معاف کر ہی دیتا ہے، تو وہ تو کائنات کو بنانے والا ہے۔
وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالکوں کا مالک ہے۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا ہے، یا اللہ میں نے کاروبار بھی چھوڑے، یا اللہ میں نے اپنا پرسکون بستر بھی چھوڑا، یا اللہ میں ہر آسائش کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھ پر کرم نوازی فرما، تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ انسان کی آنکھ سے مچھر کے، علماء نے لکھا انسان کی آنکھ سے اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو کا قطرہ گر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔